میرے محترم بھائیو، ماہ رجب کے مہینے کی بدعتوں میں سے ایک عظیم بدعت جو منائی جاتی ہے وہ رجب کی 22 تاریخ کو ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس بدعت کا آغاز ہمارے ملکوں سے ہوا تھا، اسی لیے عرب ممالک میں آپ اس بدعت کو نہیں پائیں گے۔ یعنی رجب کے مہینے میں امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے نام پر لوگ کنڈے بناتے ہیں۔ کنڈوں کی یہ رسم ہندوستان سے شروع ہوئی، اور یہ رسم کوئی بڑی پرانی رسم نہیں بلکہ ایک نئی رسم ہے۔ اللہ کے دین سے اس رسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کا دین اس قسم کی گھناؤنی رسم اور اس کے پیچھے گھڑے گئے جھوٹے واقعے سے پاک ہے۔ میرے محترم بھائیو، رجب کے کنڈوں کے پیچھے اگر کوئی آدمی غور سے مطالعہ کرے تو اللہ کے ان دشمنوں کا ہاتھ ہے جو دشمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سخت نفرت، عداوت اور دشمنی رکھتے ہیں، بلکہ نبی کے صحابہ سے دشمنی کرنا اپنے دین کا حصہ سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کے صحابہ سے دشمنی کر کے وہ اپنے رب سے نعوذ باللہ قریب ہو رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کے ان دشمنوں نے جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، بالخصوص امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر صدیق، عثمان بن عفان، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسے جلیل القدر صحابہ سے عداوت اور دشمنی رکھی، ان کے موتوں پر خوشیاں منانے لگے، تو اللہ کے ان بدبخت بندوں نے رجب کی 22 تاریخ کو، جس تاریخ میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تھی، اللہ کے ان دشمنوں نے اس دن کو خوشی کا دن بنا لیا، اور اپنے ماحول کے اندر، اپنے فرقے کے اندر آزادانہ طور پر اس دن کو خوشی مناتے رہے۔ اللہ کے یہ دشمن اہل سنت والجماعت کے اندر جب اس گھناؤنی رسم کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے دن کو خوشی کا دن بنانا چاہا تو اس کے لیے انہوں نے ایک جھوٹا واقعہ گھڑ لیا۔ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ 22 رجب جس دن جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا نام لے کر کنڈے بنانے والے کنڈے بناتے ہیں، حقیقت میں شیعہ یا روافض جو اللہ رب العالمین کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے عداوت رکھتے ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر خوشی مناتے ہیں، اور اسی خوشی کو انہوں نے اہل سنت والجماعت کے اندر کنڈوں کی شکل میں لایا ہے۔ میرے محترم بھائیو، تاریخ پڑھ کر دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی نہ ولادت رجب کے مہینے میں ہوئی ہے، نہ وفات رجب کے مہینے میں ہوئی ہے۔ جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی وفات شوال کے مہینے میں ہوئی ہے۔ رجب کے کنڈے شوال سے 4 مہینے پہلے بنائے جاتے ہیں، جس کا تعلق جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی زندگی سے دور دور تک نہیں ملتا۔ اس کہانی کو، اسے قصہ تو نہیں کہا جا سکتا، اس کہانی کو آپ نے سنا ہوگا جو رجب کے کنڈوں کے پیچھے بیان کی جاتی ہے، اور کہانی اس قدر بکواس ہے کہ ایسے ممبروں پر اسے بیان کرنا بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ لکڑہارے کے کہانی سے مشہور ہے، ایک لکڑہارا جو انتہائی مجبور تھا، وہ اور اس کی بیوی وزیر کے بستی میں رہتے تھے، اور یہ جان لینا چاہیے کہ مدینہ طیبہ کے اندر نہ کبھی کوئی بادشاہ رہا ہے، نہ کوئی وزیر رہا ہے۔ مجبوری کی حالت کی زندگی گزار رہے تھے، 12-15 سال اسی حالت میں گزر گئے،
لکڑہارا اپنی مجبوری سے چھٹکارا پانے کے لیے، اپنی تنگ دستی سے چھٹکارا پانے کے لیے مدینے سے کہیں دور چلا گیا۔ لکڑہارے کی بیوی پریشان ہو گئی، وزیر کے گھر میں جھاڑو دینے لگی۔ اتنے میں ایک عرصہ گزرنے کے بعد اس نے جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کو دروازے پر یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو مجبور مصیبت زدہ شخص آج کے دن رجب کے 22 تاریخ کو میرے نام کے کنڈے بنائے گا، پھر اس کے بعد میرے نام کا وسیلہ لے کر اللہ سے دعا کرے گا، اس کی ہر مصیبت دور ہو جائے گی۔ اگر دور نہ ہو تو قیامت کے دن میرا دامن پکڑ کر اللہ کے سامنے سوال کر سکتا ہے۔ اللہ کے لیے بتاؤ، کیا اللہ کے نیک بندے، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کے متقی اور پرہیزگار بندے اس قسم کی جرأت کر سکتے ہیں کہ دربار الہی میں کسی کو للکاریں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میرے محترم بھائیو، ایک دیو مالائی قصہ ہے کہ اس کے بعد اس عورت نے کنڈے بنائے، اس کا شوہر جو لکڑیاں کاٹنے گیا تھا اور اس سے کئی سالوں سے غائب تھا، اس کی کلہاڑی نیچے گر گئی، اسے احساس ہوا کہ زمین کھوکھلی ہے، کھودا تو وہاں پر بہت بڑا خزانہ اسے مل گیا۔ لے کر گھر واپس آیا، راتوں رات وزیر کے محل کے بغل میں اس نے ایک اپنا بڑا محل تعمیر کر دیا۔ جنوں نے تعمیر کیا ہوگا یا خود بخود بن گیا ہوگا، اللہ اکبر۔ مسلمان ایسے واقعات پر یقین رکھتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیو، یہ المیہ ہے۔ اللہ کے کتاب کی صحیح خبروں کو چھوڑ کر کسی من گھڑت واقعے پر جس کی کوئی دلیل، کوئی سند نہیں، نہ اس بادشاہ کا نام، نہ اس وزیر کا نام، نہ اس کتاب کا نام جس میں یہ واقعات بیان کیے گئے، میرے محترم بھائیو، محل بن گیا۔ وزیر کی بیوی نے کچھ دنوں کے بعد اپنی چھت پر چڑھ کر دیکھا تو اس کے محل کے بازو میں محل بنا ہوا ہے، یعنی بازو میں محل تعمیر ہو گیا، وزیر کی بیوی کو پتہ تک نہیں چلا۔ اس کے بعد اس نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ آپ کے گھر میں جو جھاڑو دیتی تھی اس نوکرانی کا ہے۔ وہ اس کو بلا بھیجی، پورا واقعہ اس نے پوچھا تو کنڈوں کی حقیقت اس نے بیان کی۔ وزیر کی بیوی نے مذاق اڑایا جیسے ہم مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ کا قہر ٹوٹ گیا، جعفر صادق کا قہر آ گیا۔ کسی نے جا کر بادشاہ کے دربار میں شکایت کر دی کہ آپ کے وزیر نے بہت بڑا گھپلا کیا ہے۔ بادشاہ نے وزیر کو بلایا، حساب کتاب لیا تو اس کے حساب و کتاب میں لاکھوں کا گھپلا ہو چکا تھا۔ تو بادشاہ نے اسے وزیری سے نکال دیا، محل چھین لیا، شہر بدر کر دیا۔ اپنے پاس 1-2 درہم لے کر یہ لوگ شہر سے واپس جا رہے تھے، راستے میں انہوں نے خربوزہ خرید لیا، خرید کر عورت اپنے پلوں میں باندھ لی۔ اتفاق سے اس دن بادشاہ کا بیٹا شکار کرنے کے لیے اسی راستے سے گیا ہوا تھا اور آنے میں دیر ہو گئی۔ کسی نے بادشاہ کو بتا دیا کہ وزیر جس راستے سے شہر چھوڑ کر جا رہا ہے، آپ کا بیٹا اسی راستے سے گیا ہے، اب تک نہیں آیا، ہو سکتا ہے وزیر نے غصے میں آ کر انتقاماً آپ کے بیٹے کو قتل کر دیا ہے۔ بادشاہ نے وزیر کو پکڑ لیا۔ جو خربوزہ وہ خرید کر لے گئے تھے، کھول کر دیکھا تو وہ بادشاہ کے بیٹے کا سر بن چکا تھا۔ نعوذ باللہ، کس قسم کی واہیات ہیں! اسے دین کا نام دیا جائے، اسے دین اسلام کی طرف منسوب کیا جائے۔ اللہ کی قسم، اللہ کا دین ایسے جھوٹے واقعات سے بری اور پاک ہے۔ جو دین اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، میرے مسلمان بھائیوں، وہ دین حقیقت پر مبنی ہے۔ اس دین کے اندر ایسے جھوٹے واقعات کے لیے کوئی جگہ نہیں بن سکتی۔ میرے محترم بھائیوں، آگے کہتے ہیں کہ اس کے بعد بادشاہ نے وزیر اور اس کی بیوی کو قید خانے میں ڈال دیا۔ اب یہ رات بھر پریشان رہے۔ وزیر نے کہا کہ میں نے ضرور کوئی غلطی کی ہے جس کی مجھے یہ سزا مل رہی ہے۔ وزیر کی بیوی نے کہا کہ غلطی آپ سے نہیں، مجھ سے ہوئی ہے۔ میں نے جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے کنڈوں کا مذاق اڑایا تھا جس پر یہ مصیبت ہم پر آ پڑی ہے۔ راتوں رات انہوں نے توبہ کی تو صبح کیا دیکھتے ہیں کہ بادشاہ کا بیٹا دوسری طرف سے چلتے ہوئے آ رہا ہے۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا کہ بھائی یہ قتل کیے تھے، اس کا سر تھا تو پھر یہ کہاں سے چلتا آ رہا ہے؟
صبح میں جب واقعہ بادشاہ نے پورا تفصیل سے وزیر کو پوچھا تو اس نے پورا واقعہ بتایا، جس پر بادشاہ کو بڑی شرمندگی ہوئی۔ اس نے وزیری واپس لوٹا دی، اس کی تنخواہیں بڑھا دیا۔ پھر اس کے بعد بادشاہ اور وزیر نے مل کر جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے کنڈے بنانا شروع کر دیا۔ تو یہ کنڈوں کی حقیقت اور یہ کنڈوں کی کہانی ہے، جس کا آپ کو میرے محترم بھائیو دین اسلام میں کوئی ثبوت نہیں ملے گا۔